باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نفر ینفرو اور اصل میں کیا تھا تنفرون، ٹھیک ہے جی، تنفرون اس کا کیا بنانا ہے؟ امر، اعرابی نون بھی چلا گیا اور علامت مضارع بھی چلی گئی، پیچھے کیا بچ گیا؟ انفرو، حمزۃ الوصل کا اضافہ کیا اس میں، سارے نکلو۔ انفرو سب نکلو، ٹھیک ہے جی۔ خفافاً خفاف کس چیز کی جمع جی؟ خفیف۔ خفیف کس کو کہتے ہیں جی؟ ہلکے کو کہتے ہیں، ہلکا وزن میں ہلکا، تھوڑا ہونا، ہلکا ہونا۔ انفرو خفافاً نکلو ہلکے ہو، وثقالاً خفافاً ہلکے بھی نکلو اور ثقالاً۔ اب خفیف کے وزن پہ اس کی واحد بھی آتی ہے، وہ کیا ہے؟ ثقیل۔ ثقیل کس چیز کو کہتے ہیں؟ کل ابھی اس دن آپ نے پڑھا ہے اثاقلتم، باب تفاعل سے تھا، اثاقلتم بوجھل ہو کے زمین کی طرف چلا جانا، تو ثقیل کہتے ہیں کسی چیز کے بوجھل ہونے، ٹھیک ہے جی۔ ہلکے ہو تب بھی نکلو، بوجھل ہو انفرو خفافا وثقالا، بھاری ہو اور یا ہلکے ہو، ہلکے ہو یا بھاری ہو نکلو۔ اس کو کہتے ہیں نفیر عام۔ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ہر بندہ نکلے، کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ ہلکا ہے تو وہ رہنے دے، تو بھاری ہے تو وہ نکل آئے، وہ مضبوط ہے تو رہنے دے، تو سارے نکلو۔ اب جنگ کا موقع آ گیا ہے۔ یہ کس سن میں ہو رہی ہے جی؟ غزوہ تبوک کس سن میں ہوا ہے؟ 9 ہجری۔ تو یہ اس کے بعد تو کوئی بڑا مارکا ہے نہیں، لہذا جس کو بھی آج ٹیسٹ مار رہا ہے نا اپنی ایمان کا، تو مار۔ آج ہم کہتے ہیں جی کہ بڑا ماشاءاللہ جی نکل گیا یہ وہ، لیکن آپ اندازہ لگائیں آج ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، پنکھے ہیں، اے سی ہیں، شاید ان کی عادت کی وجہ سے ہم ختم ہو گئے، تو سخت ترین گرمی اور صحرا کا سفر، ہمیں تو یہاں پہ تو 40 پہ چلا جائے تو صحرا میں کیا درجہ ہوگا، اور صحرا میں گزر کے جانا، کھانے پینے کے لیے بھی کوئی سامان نہیں، تو کس مشکل حالات میں نکلنے کے لیے ایمان کی طاقت چاہیے، ورنہ بندہ نہیں نکل سکتا۔ 9 ہجری کا یہ واقعہ۔ انفرو خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بھاری نکلو، اور جاہدو، اصل میں کیا تھا جی؟ جاہدہ یجاہدو، جاہدہ وہ جہاد کرتا ہے، یجاہدو جاہدہ اس نے جہاد کیا، یجاہدو وہ جہاد کرتا ہے، اور تجاہدون تم سب جہاد کرتے۔ اب اس کا کیا بنانا ہے؟ امر بنانا ہے، تو علامت مضارع گئی اور اعراب کا جمع کا نون بھی چلا گیا، تو پیچھے کیا بچا؟ جاہدو، تم سب جہاد کرو، وجاہدو اور تم سب نکلو اللہ کی راہ میں، ہلکے ہو بوجھل ہو اور جہاد کرو، جہاد کے لیے نکلو۔ بازر بھی ساتھ کس چیز کے جی؟
اموالکم، بازر بھی کیا حرف جر ہے، اس نے اموال کو کیا کر دیا؟ مجرور کر دیا، اور اموال نہیں آیا تو یہ کیا ہے؟ مضاف، الف لام بھی نہیں اور تنوین بھی نہیں، اور اسم کے ساتھ ضمیر آ جائے تو کیا ہوتی ہے؟ مضاف الیہ ہوتی ہے، اسم کے ساتھ آئے تو مضاف الیہ، فعل کے ساتھ آئے تو مفعول۔ تو اسم اور ضمیر مل کے مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، ترجمہ ایسے ہوگا بھی تم سب جہاد کرو کم اپنے مالوں کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، کے ساتھ، جاہدوا باموالکم و اور انفسی، یہ واو کس چیز پہ عطف ہے جی؟ حرف جر پہ۔ اس نے کیا کیا؟ حرف جر نے یہاں پہ انفس کو کیا کر دیا؟ انفسی، جیسے اموالی اس کو زیر دے دی، مجرور کر دیا، تو یہ بھی اس کے ساتھ مل کے مرکب جاری بن گیا، انفسی کم۔ اب یہ انفس کیا ہے؟ اسم ہے، اور کم ضمیر ہے، دونوں مل کے کیا بنے؟ مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، ترجمہ ایسے کریں گے اپنی جانوں کے ساتھ، وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور جہاد کرو اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ نکلو، مال بھی دو، جان بھی دو، پیسے بھی دو، پہلے پیسے دو۔ غزوہ تبوک میں جانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کچھ، دیکھیں اتنا بڑا سفر ہے، مقابلے میں 300 میل دور ہے، یہ صرف امتحان تھا، صرف امتحان، اور کچھ تھا ہی نہیں، جنگ ہوئی ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا سن کے ہی کیسر گیا، بھاگ گئے، 1 مہینہ قیام کیا، واپس، کوئی جنگ ہوئی نہیں، صرف گئے آئے۔ یہ صرف صحابہ کرام کا سب سے بڑا امتحان تھا، تاکہ جس کے دل کے رائی کے دانے کے برابر بھی کہیں نفاق چھپا ہوا ہے نا، منافقت، اس وہ بندہ ظاہر ہو جائے۔ ایک تو کہا سب نکلو، اور دوسرا کہا جو کچھ ہے لے آؤ۔ گھر میں بھی پچھلے سالوں سے قید چل رہا ہے، فصل پک کے تیار ہو چکی ہے، اسی فصل سے امید ہے، فصل بڑی پیاری ہے۔ وہی حالت تھی جیسے بنی اسرائیل بھوکے مر رہے تھے پچھلے 6 دنوں سے، اور ہفتے والے دن مچھلیاں چھلانگیں لگا رہی تھی، تو دل کر رہا تھا جی کہ آج کو 2-4 دانے ہاتھ آ سکتے ہیں، آج عبادت کا دن آ گیا۔ تو ایک دن 1 سال قید چلا، گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، حالات بڑے تنگ ہیں، فصل پک کے تیار ہے، اتنا اتنا سٹا ہے، آپ اندازہ لگائیں نا، کنک اگر پک گئی ہو گندم، آپ کو پتا ہو کہ یہ کاٹنے والے یہ اوپر سڑک پہ آ گئے، اور آپ کو پتا کہ جی گجر خان بڑا نکلنا ہے یہاں سے، جانا ہی جانا، جہاد کرنا ہے، انڈیا کے ساتھ لڑنا ہے، آپ کہتے ہیں 10 دن چاہیے جی، ٹوٹل 10 دن، ساری گندم اٹھائے گھر ہم نکلتے ہیں۔ تو منافق کیا کہہ رہے تھے جی کچھ دن بس یہ کھجوریں، اللہ دیکھنا یہ چاہتا تھا، آخری بڑا امتحان ہے بھائی، کھجوریں دیکھتے ہیں یا اللہ دیکھتے ہیں، بس وہ فاصلہ ہی تھا۔ تو مال بھی جو کچھ اگلا آ نہیں رہا، پکا ہوا مال، وہ فصل تباہ ہو جائے گی، کوئی کاٹنے والا ہی نہیں نا جی، کوئی ہارویسٹر تو اس زمانے میں نہیں تھا، اور جو گھر میں تھوڑا بچا کچھ پڑا ہے وہ بھی اٹھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دو، اور جان بچی ہے پیچھے، وہ بھی چلو نکلو باہر جہاد کے لیے۔ تو سب سے بڑا امتحان آ گیا، بِأَمْوَالِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فی میں سبیل رستہ اللہ، فی حرف جر، سبیل مجرور، اور یہ مرکب جاری، اور سبیل نہیں آیا، یہ مضاف مضاف الیہ، اللہ کے رستے میں نکلو اپنے، اور جہاد کرو اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ ذالکم، ذالکم، ذالکہ کیا جی، اس میں اشارہ، اور کم جو ہے یہ مخاطبین کی طرف ہے کہ تم جہاد کرو، یعنی یہ تمہارے لیے ہے، یہ ہے ذالکم خیر، ذالکم مبتدا، خیر خبر، اس جملہ اسمیہ بن گیا، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، متعلق خبر کے بہتر کس کے لیے ہے؟
تمہارے لیے، لام تعلیل، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان اگر کنتم تم ہو، کون ہو جی؟ تعلمون، تے کا مطلب کیا ہے؟ تم، واو نون کس کی علامت ہے؟ جمع کی، پیچھے کیا بچ گیا؟ علم بچ گیا، جاننا، تم جانتے ہو، اگر تم جانو، شرط آ گیا نا، شرط آ گئی نا، اگر تم جان لو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اپنے جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کرو اور نکل پڑو اللہ کے راستے میں، اگر جان لو تو، اور اگر نہ جانو تو پھر یہ دنیا ہی تم لو، اگر کانا کا ویسے مطلب کیا ہوتا ہے؟ تھا، لیکن اگر کے ساتھ شرط میں آ رہا ہے تو اگر ہوتا، ٹھیک ہے جی، اگر ہوتا کیا ہوتا جی؟ لو کانا ارادن، ارادن کا مطلب کیا جی؟ وہ عرض تو ہمارا ہے نا جی، کیا مطلب ہے؟ چلے میں آپ کو فاصلہ بتاتا ہوں، اس کا ایک اور جگہ بیان کرتا ہوں تو آپ کو شاید کو مطلب سمجھ آ جائے کہ ثم عرضهم علی الملائکہ، ثم عرضهم، اللہ تعالیٰ نے وہ جو نام تھے، وہ چیزیں جو تھیں وہ پیش کی علی الملائکہ، فقال انبئونی ان کنتم، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ عرضهم، عرض کہتے ہیں پیش کرنے کو، کسی چیز کو اٹھا کے کسی کے سامنے پیش کرنا۔ ہاں جی سنیں نا، یہ ابھی پہلا مطلب اس کا کیا ہے؟ سامنے ہونا، سامنے رکھ دینا، عرضهم ان کے سامنے رکھ دیا۔ نمبر 2، اردو کا ایک لفظ آپ پڑھتے رہتے ہیں عارضی، یہ کام کیا ہے؟ عارضی، اس کا جناب دوسرا معنی ہے عارضی، عرض۔ تیسرا اس کا معنی کیا ہے جو انہوں نے کیا ہے کہ ایسا سامان جو کہ عارضی ہو اور سامنے ہو، ایسی چیز جو عارضی ہو اور سامنے ہو۔ عارضی کا مطلب کیا ہے؟ وقتی طور پہ جو سامنے پڑی ہوئی چیز ہو۔ ایک چیز ہے کہ جو گو کے اٹرنل ہے، لانگ ہے، چلنے والی ہے، آپ جاتے ہیں بازار میں اور آپ اسے کہتے ہیں لوٹا چاہیے، مثال دے رہا ہوں، آپ لوٹا، وہ کہتا ہے جی یہ لوٹا ہے 70 روپے کا، یہ لوٹا جو ہے یہ 300 روپے کا۔ آپ کہتے ہیں جی کیوں؟ وہ کہتے ہیں یہ ناقص سے مٹیریل ہے، سال چلے گا، 6 مہینے چلے گا، پھر ختم ہو جائے گا، یہ 4-5 سال چل جائے گا، آپ نے کون سا لینا؟ اچھے والا نہیں لینا سر۔ ہم کہتے ہیں 70 روپے پکڑو، یہ دو، اگلے سال دیکھیں گے کیا حالات چلتے ہیں۔ ہم عارضی چیزوں پہ، قریب کی قریب، دنیا قریب کی چیز ہے اس پہ پڑ جاتے ہیں کہ یہ دو، آخرت تو جو ہے اس میں تو زندگی ساری چلنے والی چیزیں ہیں، وہ تو نہیں۔ تو لو کان ارادن، اگر کوئی سامان ہوتا، کوئی چیز ہوتی، عارضی چیز ہوتی، کوئی عارضی چیز اور سامنے پڑی ہوئی ہوتی۔ اب یہاں پہ مسئلہ کہاں پہ جی؟ مال غنیمت کہاں پہ پڑا ہوا ہے؟ اگر ملے بھی تو 300 میل دور۔ لو کان ارادن قریباً، اگر کوئی شے ہوتی سامنے پڑی ہوئی، قریباً، قریب، یعنی اگر اس عارضی سامان، اگر کوئی چیز ہوتی، کوئی سامان ہوتا، قریباً، قریب کا، اگر کوئی قریب کا سامان ہوتا، پاس سے مل جاتا، نزدیک ہی مل جاتا، تو پھر ہم ہمت بھی کرتے۔ لو کان عرضاً قریباً و سفراً، و اور سفراً، یہ کانا کی خبر چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ لو کان عرضاً، اگر ہوتا کوئی سامان قریبی،
و سفرن، اور سفر ہوتا کون سا جی؟ قاصدن کا کیا معنی؟ چلو بتاؤ قاصد کا کیا معنی؟ پیدل جا کے پیغام دے آتے، نزدیک ہو گیا، آسانی چل گیا۔ اس دن کس نے شعر یہاں پہ سنایا تھا کہ قاصد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھوں، غالب کا شعر ہے، اسد اللہ خان غالب، قاصد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھوں، ہم جانتے ہیں وہ جو وہ لکھیں گے جواب میں، تو جواب تو ہمیں پہلے ہی پتہ ہے، ایک خط اور لکھ لیتے ہیں۔ تو غالب چھٹی شراب پر اب بھی کبھی کبھی پیتے ہیں روزے ابر و شب ماہتاب میں، کہ وہ جو توبہ ہوتی ہے توبہ، وہ کہتا ہے کہ شراب تو چھوڑ دی ہے، غالب چھٹی شراب پر اب بھی کبھی کبھی پیتے ہیں روزے ابر، یعنی جس دن بارش ہو اور شب ماہتاب میں اور چاند کی 14ویں میں شراب پھر بھی پی لیتے ہیں۔ تو وہ کہتے وہ آگے انہوں نے کہا تھا کہ آج بھی اگر وہ گندم والا ماحول بن جائے نا اور اللہ کی پکار آ جائے، اللہ کے نبی کھڑے ہو جائیں، تو ہم کہیں گے ہم گندم کاٹیں گے، آپ چلیں ہم آتے ہیں پیچھے، جانا آج بھی ہم نے نہیں۔ تو اللہ نے بھی تو یہی کہا ہے کہ آج کے قیامت والے دن جا کے کہیں گے اللہ ایک زندگی اور دے دو، اب ہم دنیا میں جائیں گے نیکی کے عمل کریں گے۔ اللہ نے کہا کہ کرنا ہے، انہوں نے پھر بھی تو قاصدن قرآن حکیم میں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں اس میں ایک نصیحت کی ہے وقصد فی مشیک، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، نہ تو بہت مریل چلو اور نہ بڑے سینے تان کے بٹن کھول کے، نہیں، درمیانے آرام سے چلو۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے درمیانہ، ٹھیک ہے جی، میانہ روی والا، نہ لمبا نہ چھوٹا، یہ درمیانہ سا سفر۔ اگر کوئی سفر ہوتا کوئی درمیانہ سا ہلکا سا سفر ہوتا، کم سفر ہوتا، چھوٹا سا سفر ہوتا، سفر بھی لمبا ہے اور سامان بھی کوئی نہیں، بلکہ جو پاس ہے وہ بھی دے رہے ہیں۔ لو کان عرضا قریبا و سفرا قاصدا، اگر کوئی سفر ہوتا درمیانہ سا اور سامان ہوتا سامنے پڑا ہوا، اگر کچھ نظر بھی آ رہا ہوتا دوسری طرف تو ہم چل بھی پڑتے جی، تو کیا ہوتا؟ لتبعوک، یہ لام مزال کا ہے، ضرور یقیناً کے معنی میں، لیکن یہ جواب واقعہ کے طور پہ آیا۔ جواب واقعہ کیا؟ اگر یہ واقعہ ہوتا تو پھر وہ لو شرط تھی نا، لیکن وہ پرانی شرط تھی جو اب پوری ہونے کے چانسز ختم ہو گئے، تو لا لتبا او کا، یہ لام اس کو آپ علیحدہ لکھیں تو زیادہ آسانی سے سمجھ آئے گا۔ لام جواب واقعہ کا لام ہے، یقیناً ایمانی اس کا آئے گا، یقیناً اتبع یتبعو، اتبع اس نے، اتبع اس نے پیروی کی، اور یتبعو وہ پیروی کرتا ہے، اور اتبعو انہوں نے پیروی کی۔ لیکن یہ وہ لو کا جواب آ رہا ہے، اگر یہ ہوتا تو یہاں پہ ترجمہ پیروی کی جگہ کیا کرتے؟ تو وہ یقیناً پیروی کرتے، یعنی فالو آپ کے حکم کو مانتے کا، آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کا حکم ضرور مانتے۔ لتبعو کا، لیکن شرط کیا تھی کہ چیز کوئی سامنے نظر آ رہی ہوتی اور سفر بھی اتنا لمبا نہ ہوتا تو وہ آپ کی بات یقیناً مانتے۔ ولیکن مسئلہ یہاں سے کھڑا ہو گیا، وا اور لیکن کا مطلب لیکن ہوا کیا جی؟ بعدت، بعدا یبعد بعدن، دور ہونا، بعدا وہ دور ہوا، اور یبعد وہ دور ہوتا ہے،
تو بعدا مذکر کا ہے اور بعدت وہ دور ہوئی. ٹھیک ہے جی. تے کس چیز کا یہاں پہ؟ مؤنث کا چوتھا صیغہ ہے. ٹھیک ہے, مؤنث آ گئی ہے, مؤنث ہے. بعدت تو ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ دور ہوئی. لیکن بعدت اور دور ہو گئی. علیہم, علا کا مطلب جی اوپر, پر, اور ہم تو نہیں ہے جی, نہیں ہم ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ علا کے آگے تو ہم آ نہیں سکتا نا, یہ آ گیا پیچھے, یہ پڑھی ہے علیہم ان کے اوپر, دور ہو گئی علیہم ان پر, یعنی ان پر کوئی چیز تھی جو دور ہو گئی ہے. وہ کیا ہو گئی؟ اس کا بعدت کا جو فاعل ہے وہ کیا ہے؟ اب اس میم کو آگے ملانے کے لیے پیش دی ہے علیہم الشقہ. شقہ تو, ٹھیک ہے جی. یہ اس کا بعدت کا فاعل ہے. کیا چیز دور ہو گئی؟ الشقہ. شقہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ مشقت کو کہتے ہیں جی. الشقہ کہتے ہیں مشقت کو. شقہ, شقتن مشقت کو کہتے ہیں. تو شقہ کیا چیز ہوگی؟ اچھا چلے ایک لفظ لکھتا ہوں. شک کس چیز کو کہتے ہیں؟ شک, شک کمر آپ نے سنا ہوگا. ہاں جی, شک کاف والا نہیں, قاف دو نقطہ کاف. شک کمر کا آپ نے لفظ سنا ہوگا. پھاڑ دینے کو کہتے ہیں, پھاڑنے. شک پھاڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ شک کمر ہوا, چاند دو ٹکڑے ہو گئے, علیحدہ ہو گیا. تو جس چیز پھٹ کے نا دو چیزوں کے درمیان کیا ہو جاتا ہے؟ فاصلہ آ جاتا ہے. اس کو شک کہتے ہیں. شک کا یا شکو, کسی چیز میں کوئی چیز کا پھٹ جانا, دراڑ آ جانا. ٹھیک ہے, تو جو دراڑ آتی ہے نا دو چیزوں کے درمیان, اس کو فل کرنا آسان ہے؟ بہت مشکل ہوتا ہے. تو شکا در حقیقت اس میں ذات ہے. اس کو کہتے ہیں مشکل ترین, مشقت والا سفر. شکا کس کو کہتے ہیں؟ اس میں ذات ہے. یہ مشقت بھرا سفر, ایسا سفر کہ جس میں بہت زیادہ, ایک تو مسافت دور ہو گئی. اس کا عام طور پہ آپ ترجمہ دیکھیں گے تو مسافت کر دیتے ہیں. میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ کر دیا اس کا. تو بعدت علیہم الشقہ, تو وہ جو مشقت بھرا مسافت تھی, مشقت بھری مسافت, وہ ان کے لیے بہت, وہ تو چاہ رہے تھے کہ کوئی اردن قریباً ہو, سفرن قاصدن ہو, تو ہم آپ کی لازمی طور پہ وہ پیروی کر دیتے ہیں. لیکن سفر تو ان کے لیے مشقت بھرا سفر بہت لمبا ہو گیا ان کے لیے. دو ہی شکلیں ہیں بعدت کی کا ترجمہ کرتے ہوئے سمجھنے کے لیے. نمبر 1 کہ سفر ہو ہی لمبا, سفر ہو ہی لمبا, اور ایک ہے لمبا نظر آئے. مثلا جس ایک آدمی نے گندم کاٹنی ہو تو وہ کھیت میں بیٹھتا ہے, 4 کنال کا 3 کنال کا کھیت ہے, اس میں بیٹھے گا دراٹی لے کے گندم کاٹنے کے لیے. اب اگر وہ بار بار اٹھ کے دیکھے کہ کدھر پہنچنا ہے تو وہ کاٹ سکتا ہے؟ اس نے نہیں کاٹا. اس کو دیکھے گا تو کہے گا نہیں جی بڑے دور ہے. تو وہ مولوی صاحب والا حساب ہو جائے گا کہ کہاں جانا ہے جی؟ کونتریلا جانا ہے. کیا پکا ہوا ہے؟ دال یا جی جو دال ساگ ہے. وہ تو او کونتریلا ہو, بہت مشکل ہے جانا. کہاں جانا ہے جی؟ کونتریلا جانا ہے. کیا پکا ہوا ہے؟ حلوہ پکا ہوا ہے, بکرے کا گوشت ہے. تو کہتے ہیں ہے کونتریلا, یہ 2 قدم پہ کونتریلا. تو ایک تو یہ ہے کہ سفر ہو ہی لمبا, ایک یہ ہے کہ بندہ آج خود کہہ دے گا ہو اتنے دور. تو بعدت دور ہو گئی ان کے لیے, وہ مسافت جو ہے ان پہ بڑی بھاری پڑ رہی تھی, دور ہو گئی تھی. فَسَيَعْلَفُونَ, یہی اب بات آ گئی ہے جی, جو کہ وہی جو کہ ڈاکٹر صاحب نے آگے بات کہی ہے. سَيَحْلِفُونَ, سا کا مطلب کیا جی؟ حرف, اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ حرف استقبال, مستقبل, یعنی کہ فیوچر,
حال کو اسم جو مضارع ہے اس کے حال کو کدھر لے جاتا ہے؟ مستقبل میں، فیوچر ٹینس میں کنورٹ کر دیتا ہے. وسا اور ان قریب جلد ہی کیا ہوگا جی؟ یحلفون. حلفا یالف، حلف کھانا کس کو کہتے ہیں؟ قسم اٹھانے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سیالفون، یا کا مطلب وہ، اور واو نون کس کی علامت ہے؟ جمع کی. پیچھے کیا بچ گیا؟ حلف. اور ان قریب وہ قسمیں کھائیں گے. قسمیں کھانا کو اچھی بات ہے جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسمیں کھانے سے مال بکنا جی، بک جاتا ہے. دکاندار جب قسم کھاتا ہے تو مال اس کا بک جاتا ہے، لیکن کیا چیز اڑ جاتی ہے؟ برکت ختم ہو جائے. قسمیں کھانا کوئی اچھی چیز نہیں ہے. فَسَيَعْلِفُونَ، اور ان قریب وہ قسمیں کھائیں گے. بازے بے کی، کس کی جی؟ اللہ ہی. باحرف جر، اللہ کو مجرور کر دیا. اللہ کی قسمیں کھائیں گے، مرکب جاری. فَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور جلد ہی وہ اللہ کی قسمیں کھا کے کہیں گے. کیا کہیں گے؟ لَوِ اسْتَطَعْنَا، لو. اب پھر دوبارہ وہ ایک شرط بنا رہے ہیں کہ اگر یہ ہوتا تو ہم یہ کرتے. اللہ نے اس کی شکل کیا بتائی کہ اگر مال سامنے ہوتا، سفر درمیانہ سا ہوتا تو یہ آپ کے ساتھ ضرور جاتے. وہ اب کیا، یہ تو اللہ نے کہا نا، کیونکہ اللہ سے بہتر کون جان سکتا ہے. اب یہ کیا بیان دے رہے ہیں؟ کہتے ہیں لو، اگر. استطعنا، اب اس کو ملانے کے لیے کیونکہ باب استفعال ہے تو اس کا جو الف ہے وہ حمزۃ الوصل ہے، وہ نہیں بولتا. ٹھیک ہے جی. تو اس کو ملانے کے لیے زیر سے ملا رہے ہیں. لوستطعنا، استطاع، استطاع یستطیع. ٹھیک ہے جی. استطعنا، اگر ہم استطاعت رکھتے. استطاعت کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ کون سا لفظ استعمال کیا؟ جو حج کے لیے کیا جاتا. صاحب زکوٰۃ کس پہ فرض ہے؟ صاحب نصاب پر. اور حج کس پہ فرض ہے؟ صاحب استطاعت، جس میں استطاعت ہے. استطاعت کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ مالی اور جانی ذرائع کا ہونا. مالی ذرائع کا ہونے کا مطلب ہے پیسہ ہونا. اتنا پیسہ ہونا، وہ پیچھے بھی رہے، آپ ساتھ بھی لے جائیں، گھر بھی چلتا رہے، آپ حج بھی کر رہے ہیں، تو یہ ہو گیا اس کا معاملہ. اور جانی کیا ہے؟ صحت ہو، طاقت ہو. اس زمانے میں گھوڑا ہو، یہ چیزیں. اگر یہ چیزیں ہوتی، جانی مالی ذرائع ہوتے، اگر ہمارے پاس استطاعت ہوتی تو کیا جی؟ اب یہ بھائی جواب واقعہ والا لام آ گیا جو لتبعو کا آیا تھا. تو لازمن خرجنا، ہم نکلتے. ٹھیک ہے جی. خرجہ کا مطلب ہم نکلا، خرجہ وہ نکلا، اور خرجنا 14واں صیغہ ہے، ہم نکلے. اور لازمن کیونکہ پیچھے ایک شرط آ رہی ہے تو اس کا جواب آ رہا ہے یہ ایک واقعے کا. لوستطعنا، لوستطعنا، اور اگر ہم استطاعت رکھتے تو لازمن ہم نکلتے. معکم، مع ساتھ، اور کم آپ سب کے ساتھ، آپ سب کے ساتھ ہم بھی نکل جاتے. اگر ہمارے پاس استطاعت ہوتی تو ہم لازمن نکلتے. کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھی. تو اب کسی کی استطاعت ثابت کرنا تھوڑا سا مشکل کام ہے نا.
یہ جب قربانی کی عید آ جاتی ہے، آپ اپنے کسی رشتہ دار سے یہ ثابت کروا لیں کہ تمہارے پاس پیسے ہیں، تم قربانی کیوں نہیں کرتے، وہ 1000 باتیں نکال کے آپ کو قائل کر لے گا نا جی کہ میرے یہ مسئلہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، اس لیے میں قربانی نہیں کر سکتا۔ تو استطاعت کسی سے کوئی کیسے ثابت کرائے؟ تو انہوں نے بڑی پکی بات کی جی، استطاعت اگر ہوتی نا تو آپ سے آگے کھڑے ہوتے، سب سے پہلی جان ہم دیتے، ہم سے آگے کون دے سکتا تھا؟ یہلکون انفسکم انفسہم، یہلکون، یہ کا مطلب وہ اہلکا، یہ باب افعال ہے، ٹھیک ہے جی، باب افعال، اہلکا متعدی ہو گیا نا، اس نے اس کو ہلاک کیا، اہلکا یہلکو، وہ ہلاک کرتا ہے، ایک ہے ہلاکا وہ اور ہے، ٹھیک ہے جی، وہ لازم ہے، تو یہلکو وہ ہلاک کرتا ہے، اور واو نون کس کی علامت ہے؟ جمع کی، وہ ہلاک کرتے، کس چیز کو ہلاک کرتے ہیں جی؟ انفسا، انفسا آ گیا یہاں پہ، وہاں پہ کیا تھا؟ اب بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، کیونکہ وہاں حرف جر تھا پیچھے، اس نے اس کو مجرور کر دیا۔ یہاں پہ کیا جی؟ یا جو ہے وہ فاعل، ہلاک کرنا فعل، اور انفسا مفعول آ گیا، ٹھیک ہے جی، اور مفعول ہمیشہ حالت نصب میں آتا ہے۔ انفسا، جانوں کو، کس کی جانوں کو جی؟ انفسا ہم، ان کی، وہ اپنی جانوں کو ہلاک کرتے ہیں، یعنی کہ یہ جو کر رہے ہیں در حقیقت اپنے لیے ہی ہلاکت کا سامان یہ کر رہے ہیں۔ واللہ یعلم، اور اللہ، اللہ ہے کیا جی؟ اللہ یعلم، یہ کا مطلب ہے علم یعلم، وہ جانتا ہے، جاننا، وہ جانتا ہے، واللہ یعلم، اب یہ مبتدا ہو گیا، یہ خبر ساری آگے فعل کی شکل میں چل رہی ہے۔ یعلم، اللہ جانتا ہے، انہم، اللہ کیا جانتا ہے جی؟ انا، بے شک، انا ہم، بے شک وہ سب، کون سب جی؟ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ہمارے پاس استطاعت ہوتی تو ہم ضرور نکلتے، انہم، لام لازم یقیناً، تاکید پیدا کرنے کے لیے، لکاذبون، واو نون جمع کی علامت، کاذبن فاعل کے وزن پہ جھوٹ بولنے والا، تو یقیناً وہ سب جھوٹے ہیں، اللہ ہی یہ بات جانتا ہے کہ وہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، یہ سارے کے سارے۔ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں جی؟ لفظوں کی کوئی اہمیت ہے اگر پیچھے نیت نہ ہو تو؟ اور اگر نیت ہو کچھ اور بندہ کچھ اور کہہ رہا ہو تو اعتبار نیت کا ہے یا لفظوں کا؟ نیت کا ہے۔ پڑھ لیتے ہیں جی، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت
واعتدت عليهم الشقة فسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وادخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم عذب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك